ڈاکٹر صاحب ایک اور پوائنٹ پہ آتے ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ پہ. ہمارے ہی کچھ جاننے والے ہیں پرانے, انہوں نے تو پروڈکٹ ہنٹنگ اتنی آسان کر دی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یار ہم تو پھر کام ختم کر دیں اگر اتنی آسان ہو گئی ہے. وہ کسی بھی مال کے اندر جاتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, جی امیزون پہ پروڈکٹ بیچنی ہے, دیکھو ایسے بکے گی, ٹاپ پہ جاؤ دیکھو ٹاپ 100 میں کیا ہے, اور ٹاپ 100 والی رینکنگ میں جو ٹاپ 100 پہ کسی بھی نیش کے اندر اس کی سب کیٹیگری کے اندر چلے جاؤ, اور اس کے بعد آؤ یہاں پہ دیکھو کہ یہاں پہ کہ بھائی دیکھو یہاں شیلف پہ پڑا ہے 1 کا مل رہا ہے, دیکھو امیزون پہ 10 کا, تم یہ بیچو. تو اتنی آسان پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, تو ہم نے اور آپ نے اتنی مشکل کیوں بنائی ہے؟ ہم کلائنٹ کو 2-3 مہینے ویٹ کرواتے ہیں, پیسے چارج کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, پھر بھی ہمیں پروڈکٹ نہیں ملتی. تو یہ والا طریقہ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ تو لوکل بھی چلو ہوتا ہے, لیکن انٹرنیشنل بھی گورے بہت کرتے ہیں. دس پروڈکٹ از سیلنگ فار $1 آن علی بابا, امیزون پہ 25 کی بکری, تم کیا ویٹ کر رہے ہو؟ یا وہ کسی مال میں جا کے نا کسی ہول سیلر کے پاس وہاں سے جا کے دکھا رہے تھے, یہ دیکھو یہاں پہ شیلف پہ اتنے کی بڑی ہے, وہاں پہ اتنے کی ہے, اور یہ ٹاپ 100 میں تم یہ بیچو. میرا خیال ہے کہ امیزون کے کورس کے ساتھ نا اب ضرورت ہے کامرس کے کورس کی. صرف امیزون یا ای کامرس کے علاوہ ٹیکنیکل سکھا دیا, اکاؤنٹ ایسے بنتا ہے, ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. اب اس سے اوپر ضرورت ہے لوگوں کو بزنس کا سمجھانے کی. اچھا آنیسٹلی اسپیکنگ میں بھی کوئی سیکھ کے نہیں آیا تھا. یہ جو 4-5 سال اگر اتنے پروڈکٹس کا ایکسپوجر کیا ہے, کامیاب بھی ہوئی ہیں, فیلئر بھی دیکھے ہیں, سب چیزیں کی ہیں, تو اس کے بعد بھی ہوتا ہے بزنس میں, یہ بھی مائنڈ میں ہونا چاہیے. اچھا بعض دفعہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اگر ہم اس ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے تو 100% سکسیس ہے. غلط ہے. ایکسپرٹ کے پاس یہ ہے کہ اس کے پاس آ کے آپ کو وہ مشکلات نہیں ہوں گی جو آپ کو کسی بچے کے پاس ہوں گی. بس چیزیں آپ کی آسان ہو جائیں گی, اس کی ایکسپرٹیز ہوگی. وہ پہلے 10 دفعہ فیل ہوا ہے, تو وہ جہاں سے فیل ہوا آپ کو وہاں سے فیل نہیں ہونے دے گا. اور یہ بہت بڑا ایج ہے کہ اگر کسی کی 10 پروڈکٹ فیل ہوئی ہیں, تو وہ اگر کسی کی 20 سکسیسفل ہوئی ہیں, تو جب اس کی 21ویں جائے گی تو وہ 10 اس وجہ سے فیل ہوئی ہیں. جو فیکٹر تھا وہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ نہیں ہونے چاہیے. فیلئر کے اگر 40 ریزن ہیں, تو جو بندہ 5 سال کا تجربہ رکھتا ہے وہ 20-25 تو دیکھ چکا ہے. ایٹ لیسٹ وہ 20-25 کے لیے آپ کو ایک بڑا سیکیور پاتھ وے بتا دے گا. 15 پھر بھی ہے. بالکل. جو بندہ بالکل اسکریچ آ رہا ہے وہ تو 40 کے 40 رسک ہے نا, تو آپ کی پروبیبلٹی آف فیلئر کم ہو جاتی ہے. ہاں بالکل. بیسیکلی نا یہی ایلیمنٹ ہے کہ اب میں دیکھوں یہ گلاس ادھر بڑا اچھا بک رہا ہے, اچھا جی لوکل مارکیٹ میں 200 کا ہے, امیزون پہ $10 کا بکتا ہے, 10 ادھر لا کے بیچ دو. ادھر 200 مطلب کیا 70 سینٹس ہو گیا, مثال دے رہا ہوں, ادھر لا کے بیچ دو. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی گیم. ایک ہی بندہ جب گلاس لکھے گا تو 5000 سرچ ریزلٹ آنے ہیں. آپ ایسا کیا پرووائڈ کر رہے ہو کہ آپ کی پروڈکٹ زیادہ لوگ اٹریکشن ہے, ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہے, دیکھیں اگر میری پروڈکٹ باقی 4000 یا 5000 لوگوں کے برابر کی ہے, بالکل سیم چیز ہے, مجھے مارکیٹنگ بھی مہنگی پڑنی ہے, ٹھیک ہے. ہر نیا بندہ آئے گا جو میرے سے, دیکھیں اصول ہے دنیا کا, ہر بندہ کرتا ہے, برانڈز کرتے ہیں, جب سٹارٹنگ میں پروڈکٹ لانچ کرنی ہے بریک ایون پہ پرائز کر دو, پرائز کم کر دو. اور امیزون جیسی مارکیٹ پہ لوگ آتے رہتے ہیں, یہ کام کرتے رہتے ہیں. اب جب یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کی اور نئے پروڈکٹ والے کی ویلیو کے اندر کوئی فرق نہیں ہے نا, اور وہ سستا بیچ رہا, تو آپ کی چیز بکنی ہی نہیں ہے, تنگی بیٹھے رہیں گے, اور پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری انوینٹری $10-20 کی ضائع ہوئی پڑی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ پہلے یہ شعور لے کے آئیں کہ بھائی میں ایسا کیا ڈفرنٹ دے رہا ہوں کہ میری پروڈکٹ بکرے گی. وٹ از دا ریزن وچ آئی ایم پرووائڈنگ ٹو دا بائرس, جس کی وجہ سے لوگ خریدیں گے. یہ سمجھنا, یہ شعور رکھنا بڑا ضروری ہے. جب آپ وہ چیز کر لیتے ہیں نا, تو اگر ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کریں, آپ کی چیز اگر دوسروں کی 100 میں سے 5 بک رہی ہے, آپ کی 100 میں سے 15 بکے گی. اس چکر میں آپ کی مارکیٹنگ کی کاسٹ بھی کم ہے, آپ مہنگا بھی بیچ سکتے ہیں, آپ کے مارجن تکڑے ہیں, بزنس پہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, گرو بھی تکڑا کریں گے. جس بندے کو آپ سب یہ فن آ جاتا نا, وہ باقی سب ٹیمیں ہائر کر سکتا ہے, وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ فن ہے, اور اس میں ہمیشہ چیز بھائی ملتی سستی ہے, بکتی مہنگی ہے, تبھی تو بک رہی ہے دنیا میں. سیلنگ بائی سیلنگ کا کنسیپٹ تو یہی ہے. آرٹ یہ ہے دیکھنا کہ میں نے اس میں گیپ کہاں سے فائنڈ کرنا ہے, اور وہ آپ تبھی کر پائیں گے جب تک آپ کو نہ پتا میرا اینڈ یوزر ٹارگیٹ کسٹمر کیا ہے, وہ کیوں خریدتا ہے, اس کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا برا لگتا ہے, اور آپ اس سے فیڈ بیک نہیں نہ لے رہے, تب تک فیلئر ہے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جتنے دنیا کے بڑے سیلر ہیں وہ ایسا کبھی بھی ایک پروڈکٹ پہ نہیں کرتے کہ ایک پروڈکٹ پکڑی اور لگا دو اس پہ $1,00,000. ہمیشہ پروڈکٹ پکڑیں گے, اس کی ٹیسٹ لانچ کریں گے, فیڈ بیک لیں گے, کیا بھائی مجھے میرے یونٹ اکنامکس کیسے ہیں, میرا مارجن کیا تھا, میری ایڈورٹائزنگ کاسٹ کیا پڑ رہی ہے, مجھے ریٹرن کیا آ رہا ہے, میرے ریٹرنس تو نہیں زیادہ, میری پروڈکٹ اس قابل ہے کہ اچھی کنورژن لے سکے, میری پروڈکٹ کی کوالٹی گڈ ہے, کسٹمر ہیپی ہے, پھر اگریسو جاتے ہیں. ادھر کیا ہوتا ہے, پروڈکٹ پکڑو, $30-40 لگا دو, فیلئر ہوگی, بزنس ہی خراب ہے. بھائی بزنس کرنا ایک چیز ہے, امیزون از جسٹ اے سیلس چینل. جب آپ کو وہ چیز آ جائے گی, تو جیسے ہم سروس میں لیڈ جنریشن کی بات کریں, آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں.
Amazon بہت آسان ایزی ہے, ڈیفینیٹلی ایز آف ڈوئنگ بزنس دیتا ہے اس سینس میں. آپ کو ویب سائٹ کھڑی نہیں کرنی, ڈیولپر آن بورڈ نہیں کرنا جو ہر بار ٹویک کرتا رہے, ٹھیک ہے, پیمنٹ گیٹ وے کے لیے نہیں کھپنا, فلفلمنٹ سینٹر نہیں آپ کو چاہیے, کسٹمر کے سپورٹ کا بندہ نہیں بٹھانا, یہ ساری چیزیں اس سینس میں ایزی ہے. ورنہ اگر آپ جب, اور اس وجہ سے یہ ہماری ہمیشہ پہلی چوائس ہوتی ہے, ورنہ اگر بات کریں جو بھی دنیا میں کسی بھی مارکیٹ میں بھی سیلر ہے نا, تو آپ اس کے سیل چینل کو 3 میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ریٹیل کی دنیا ہے جو کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اس کا سائز شرنک ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی ہر کنٹری کا سب سے بڑا چنک ریٹیل کے پاس ہی ہے. بالکل. اس کے بعد پھر آگے آتی ہے ای کامرس کی دنیا, جس میں فردر 2 سیگریگیشن ہے. ایک سیگریگیشن ہے مارکیٹ پلیسز, جس میں پاکستان میں دراز کا نام لے لیں, ٹھیک ہے, امیزون انٹرنیشنلی آ گیا, والمارٹ آ گیا, ای بے آ گئے, ٹھیک ہے, لزادا آ گیا, شاپیفائی آ گیا, سب ایک مارکیٹ پلیس. دوسرا ہے آپ کی اپنی ویب سائٹ جس میں لوگ آپ ایڈورٹائزمنٹ کر کے لاتے ہیں, ٹھیک ہے. تینوں میں سب سے آسان رستہ امیزون ہے. جب آپ کو کامرس والے ایلیمنٹ کا شعور آ جائے گا نا, تو بھائی پھر جو آپ امیزون پہ ریونیو کر رہے ہو نا, آپ جب اس کو اسکیل کرو گے آپ کم از کم 10 گنا زیادہ بڑھا سکتے ہو, اف یو نو دا ایلیمنٹ. اچھا, کئی لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بس اپنی ویب سائٹ بنا کے کرنا ہے, ہم نے بس سارا کچھ ہمارا ہونا چاہیے, وہ پھر اتنا زیادہ گرو نہیں کر پاتے. میں نے اپنے سامنے جو بندے گرو ہوتے دیکھے ہیں وہ کسی پلیٹ فارم پہ ہوتے دیکھے ہیں, امیزون پہ دیکھے ہیں, ای بے پہ دیکھے ہیں, میں نے خود ای بے پہ بہت سارا کام کیا پہلے. تو اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو آپ کو پلیٹ فارم چوز کرنا پڑے گا, تاکہ جو چھوٹے موٹے کام آپ نے خود کرنے ہیں وہ سارے آپ پلیٹ فارم کا ذمہ ڈال دیں اور آپ ریونیو جنریشن پہ لگ جائیں. یار ایک جنرلی اگر بات کریں ایک پروڈکٹ کی, اگر کاسٹ آف ایکوزیشن جو ہے نا, مطلب اگر میں سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ کتنے پیسے لگا کے ایک آرڈر مجھے آئے گا, اگر وہ فیس بک پہ, کیونکہ آپ شاپیفائی کریں تو آپ فیس بک یا گوگل ایڈ سے ہی لائیں گے نا, اگر اس پہ وہ $30-40 اور ایک کامن ہے, ادھر منیمم اتنا ہی کاسٹ آف ایکوزیشن ہوتا ہے, تو وہ اس پروڈکٹ کا امیزون پہ $8 یا $9 ہے. امیزون بیسٹ, ایک امیزون 2 چیزیں سکھاتا ہے. ایک تو بیسٹ میڈیم ہے کہ آپ کو 10 فن نہیں سیکھنے, فلفلمنٹ نہیں سیکھنی, کسٹمر سپورٹ فلاں 10 لانجے نہیں سیکھنے, پروڈکٹ بنانی آتی ہے, مارکیٹنگ کرنی آتی ہے, گڈ ہو جائے گا. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کو جب آپ ایک میدان میں اترتے ہیں نا, تو یہ جو میں فن تیسری چوتھی بار ریپیٹ کر چکا ہوں نا کہ بھائی اپنی چیز کو, اچھا یہ سروس میں بھی ہے, میری سروس کوئی کیوں لے گا, کیسے دوسروں سے بہتر ہے, جب تک آپ یہ ایک ایلیمنٹ آف ڈفرینسیشن ہی نہ لا پائیں گے تو کاروبار کے آپ کے لیے نہیں. آپ کاروبار کو ہمیشہ یہی کہیں گے خراب ہی ہے. تو امیزون آپ کو یہ فن سکھا دیتا ہے. جب یہ آ جائے نا, پھر جاؤ ویب سائٹ پہ, پھر ریٹیل اسٹور میں ان کے پاس لائنیں لگی ہیں لوگوں کی جو کہتے ہیں سال کے کریڈٹ پہ انوینٹری لے لو. آپ کو پتا ریٹیل کی مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے, سال بعد پیسہ ملتا ہے. امیزون آپ کو 14 دن بعد, یا چلو شاپیفائی بھی آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ کے بعد پیسہ دے دیا, بہتر ہے. بعد میں جب آپ کا اگر ٹریک ریکارڈ اچھا ہے تو 3-4 ڈیز پہ بھی آپ کو 3-4 ڈیز پہ بھی آتا ہے. لوکل مارکیٹ میں تو اب یہ جتنے بڑے ہیں, جس طرح والمارٹ یا بگ باکس اسٹورس پہ جاتے ہیں, یا پاکستان میں بھی آپ بڑے اسٹورس کو دیں, 3 مہینے میں پیسے آتے ہیں, 3 مہینے بعد آئیں گے, ٹھیک ہے. لوکل منڈی میں دے دے 6-7 مہینے سے پہلے پیسہ نہیں آنا. ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے بھائی اس کے اوپر, وہ چیز سمجھ کے اس کے بعد پھر اسکیل کرو. اور امیزون آپ کو وہ رگڑا لگا کے نا پالش کر دیتا ہے, اتنے رگڑے جاتے ہو کہ گول ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو وہ گول ہو کے نا, وہ جب آپ کو کامرس کی سمجھ آ جاتی ہے نا, پھر میدان کھلا ہے, پھر جو مرضی بیچو.